الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ جرأت رندانہ اور جسارت بیجا میرے محب، میرے مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر سلیم صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، ورنہ یہاں بیٹھنے کا حق انہی کا ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، وہ آپ سب کے مربی ہیں۔ نمبر 2، وہ آپ سب کے معلم ہیں۔ نمبر 3، وہ آپ سب کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ نمبر 4، وہ آپ سب کے لیے منحلۃ بہ العقد ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھا دوں، وہ آپ سب کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے والے ہیں۔ تو حق ان کا ہے، لیکن یہ جرأت رندانہ انہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اللہ مفید باتیں کہلوانے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت کو انسانیت کے لیے اسوہ، نمونہ، رول ماڈل بنایا جائے۔ مذاہب کے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے
پیغمبروں کے اور کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ پہلا انسان پہلا نبی، پہلا انسان پہلا نبی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلا انسان غیر نبی ہوتا، پہلا انسان غیر نبی ہوتا تو اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کا موقع مل جاتا۔ وہ یوں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں، مجھے کوئی ڈرانے والا آیا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ آپ کا پروردگار کسی بھی آبادی کو، کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پہلا نبی، پہلا انسان، پہلا انسان، پہلا نبی، اس کے بعد دنیا وجود میں آئی، انسانیت وجود میں آئی۔ اور قرآن کے بیان کے مطابق کوئی ایسی بستی نہیں گزری، کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس میں رسول نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت مگر اس میں ڈرانے والا گزرا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا یا کتاب بھیجی تو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس رسول کو، یا جس قوم کی طرف وہ کتاب بھیجی گئی اس قوم کی زبان اور لسان کا بھی اہتمام کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے رسول جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان والا بھیجا۔ اللہ نے یہاں تک اہتمام کیا۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ، ہم سب کے محبوب، محبوب رب العالمین، محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ تکمیل پذیر ہوا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی خاتم النبیین ہے۔ تو رسولوں اور نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین تھا وہ دین ایک ہی تھا، عقیدہ ایک ہی تھا، جس کی بنیاد نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ عقیدہ اور دین ایک ہی رہا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین آمنوا ما وصى به نوحا والذین اوتوا الکتاب وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو دین اور عقیدہ ایک ہی رہا، البتہ انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے نمبر 1 اور تمدنی ترقیوں کے لحاظ سے نمبر 2، خالق کائنات نے زندگی گزارنے کے قانون میں تبدیلی ہوتی رہی۔ اسی قانون کو قانون شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اصول ایک ہی رہے، فروعات بدلتے رہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
ہر ایک کے لیے ہم نے شرعت یعنی طریقہ اور منہاج یعنی واضح راستہ متعین کر دیا تھا. تو سب کے لیے شریعت الگ الگ تھی، اصولی قانون سب کا ایک تھا، عقیدہ سب کا ایک تھا، دین سب کا ایک تھا. اگر یہ بات سمجھ لی ہو تو اب یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سب کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ماڈل، رول ماڈل، نمونہ اور اسوہ ہو سکتی ہے. اور یہ بات خوشگمانی کے طور پر نہیں، تاریخی شہادت سے یہ بات ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی ہی شخصیت کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، اسوہ بنایا جاتا ہے، نمونہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر کم از کم 4 باتیں موجود ہوں، جس کے اندر کم از کم 4 باتیں موجود ہوں. سمجھنے کی باتیں ہیں، تقریر اور بیان مقصود نہیں ہے، یہ ایک درس ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے. سمجھو اسے دھیان سے. نمبر 1، جس شخصیت کو رول ماڈل بنایا جائے، اسوہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، وہ شخصیت، اس کی سیرت محفوظ ہو، اس کی سیرت پریزروڈ ہو، پروٹیکٹڈ ہو، محفوظ ہو. اور تاریخی طور پر ان کی سیرت ہم تک ایسے معتبر اور مستند سورسز سے پہنچی ہو کہ جن پر اعتماد کیا جا سکے. نمبر 1. نمبر 2، جس شخصیت کو اسوہ یا نمونہ یا رول ماڈل بنایا جائے، وہ شخصیت، اس کی تعلیم، اس کا دستور حیات، اس کا پیغام کسی لسان کے لیے نہ ہو، کسی قوم کے لیے نہ ہو، کسی علاقے کے لیے نہ ہو، کسی خاص شہر کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا پیغام عالمگیر ہو، تمام کے لیے ہو، خاص اپنے قبیلے کے لیے نہیں، خاص گوروں کے لیے نہیں، خاص کاموں کے لیے نہیں، خاص اشرافیہ کے لیے نہیں، یا چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں، کسی علاقے والوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمگیر ہو، پوری دنیا کے لیے ہو. یہ دوسرا پہلو یاد رکھیے. نمبر 3، جس شخصیت کو رول ماڈل بنایا جائے، اسوہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، وہ شخصیت کی تعلیم، اس کی سیرت ایسی ہو کہ اس کی سیرت میں زندگی کے تمام گوشوں پر رہنمائی ملتی ہو. اور ایک مرتبہ کوئی اس کو رہنما مان لے، رہبر مان لے، اسوہ مان لے، رول ماڈل مان لے، تو اس ماننے والے کو اس کی سیرت کے اندر کوئی خلا نظر نہ آئے، جائے انگشت نہاد نہ رہے، وہ پیاس محسوس نہ کرے، وہ تشنگی محسوس نہ کرے، ایسی سیرت ہو. یہ تیسری چیز. اور نمبر 4، جس شخصیت کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے وہ قابل اتباع ہو. قابل اتباع کا مطلب کیا؟ کہ اس کی پیروی انسانی طاقت سے باہر نہ ہو، اس کی پیروی انسانی طاقت سے باہر نہ ہو، انسان اس کی پیروی کرنے کے قابل ہو، قابل اتباع ہو. یہ 4 باتیں سمجھ لی ہو تو اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیں. پہلی بات کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی 2 ماخذ. کتنے ماخذ؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کا اہتمام کروایا، سورتوں کی ترتیب دی، آیات کی ترتیب دی، اور صرف الفاظ محفوظ نہیں، رسم الخط لب و لہجہ تک محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور وہ جو لب و لہجے کا اختلاف تھا نا وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نسخے پر سب کو جمع کر دیا، اور وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ اب قراءتوں میں جو اختلاف ہے وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معنی میں فساد پیدا ہو۔ قراءتوں کے اندر جو اختلاف ہے اس وقت وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معنی میں کوئی فساد اور خرابی آئے۔ اور یہ وحی مطلوب، یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو بعض مرتبہ محققین یہ لکھتے ہیں کہ اس وحی کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے ہوتے تھے۔ یہ پہلا بنیادی ماخذ ہے نبی کی سیرت کا، اور اس بنیادی ماخذ نے نبی کے چہرے کو، نبی کے سینے کو، اور نبی کی بہت ساری باتوں کو محفوظ کیا۔ دوسرا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ احادیث ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچی۔ سب سے پہلے نبی سے لینے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ہلم جرا، چلتا رہا۔ یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا، ڈاکٹر صاحب تک پہنچا، اور درمیان میں جتنے بھی واسطے آتے ہیں ان واسطوں کی چھان پھٹک کی گئی۔ غیر مسلم محقق کا یہ اقرار اور یہ اعتراف ہے کیا کہ مسلمانوں کے پاس فن اسماء رجال ایسا علم ہے، ایسا محتم بالشان، ایسا عظیم الشان علم ہے کہ اس کی مثال نہ اسلام سے پہلے ملتی ہے نہ اسلام کے بعد ملتی ہے۔ ایک ایک کراوی کی چھان پھٹک کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 22 سے 23 واسطے ہیں، اور درمیان میں جو بھی ہے وہ سارے راویوں کی چھان پھٹک ہوئی ہے۔ ایسا فن اسماء الرجال۔ اور احادیث کے ذخیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شمائل پڑھیے، سنیے، ڈاکٹر صاحب سے سنیے، کہیے ان سے کہ آپ ہمیں سنائیے، آپ سنیں گے اش کر جائیں گے۔ شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوک پلک اشارے، آپ کی بھوں کیسی تھی، آپ کی پلکیں کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے کاندھے کیسے تھے، آپ کے پیٹ پر سینے سے لے کر کے ناف تک لکیر تھی، بال تھے یا نہیں تھے، سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ اور یہ تو آپ کے حلیے بشرے کے متعلق کھانے کا اسٹائل محفوظ، پینے کا اسٹائل محفوظ، پاخانے کا اسٹائل محفوظ، بیت الخلا جانے کا اسٹائل محفوظ، مسجد میں داخل ہونے کا اسٹائل محفوظ، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے وہ اسٹائل محفوظ، اولاد کے ساتھ کیسے رہتے وہ اسٹائل محفوظ۔ اٹھنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، کون سا ایسا اسٹائل ہے جو محفوظ نہ ہو؟ آپ پڑھیے شمائل۔ اور یہ احادیث مبارکہ کے 100 سال کے بعد مجموعے آنے لگے، اور مدون اول محقق قول کے مطابق ابن شہاب زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے جو مشہور ہے، وہ سب سے پہلے مدون حدیث کے،
124 یا 125 میں وفات. اور کیسے مدون اور کیسا حافظہ. صرف ایک واقعہ، ہشام ابن عبد الملک ابن مروان، مروان کا پوتا، عبد الملک کا بیٹا. عبد الملک کے بارے میں مروان یوں کہا کرتا تھا کہ لوگ اپنے یہاں بیٹے جنتے ہیں، میں نے باپ کو جنا ہے. عبد الملک کے بارے میں، وہ بڑا تنتنے کا بادشاہ تھا اور بڑا ہوشیار تھا، بڑا دراندیش تھا. تو مروان یوں کہا کرتے تھے کہ لوگ اپنے یہاں بیٹے جنتے ہیں، میں نے باپ کو جانا ہے. اس کا بیٹا کون؟ ہشام ابن عبد الملک. ایک مرتبہ ہشام ابن عبد الملک نے اپنے صاحب زادوں کے لیے حدیثیں املا کروانے کے لیے بلایا ابن شہاب زہری کو. ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 400 حدیث املا کروائی. کتنی؟ 400 حدیث املا کروائی. سال 2 سال گزرنے کے بعد پھر سے بلایا اور انہی حدیثوں کو املا کرنے کی درخواست کی. کاتب یوں کہتا ہے جب املا کروائی گئی تو ایک حرف کا فرق نہیں تھا، نہ کم نہ زیادہ، لا شتت ولا وقص. یہ حافظہ تھا ان کا. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابن شہاب زہری کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی امامتہ و اتقانہ. تمام محققین کا ان کے امانت پر، ان کے اتقان پر، ان کے امیر ہونے پر، حدیث کے اندر حدیث کو مضبوطی کے ساتھ اور پختگی سے کے ساتھ بیان کرنے پر سب کا اتفاق ہے. ان کی امامت پر اتفاق، ان کے اتقان پر اتفاق. مجھے کہنے دیجئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن شہاب زہری کے بارے میں یوں فرمایا کہ لم يسبق احد اعلم بسنت ماضیۃ من الزہری. زہری سے پہلے زہری جیسا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے والا نہیں گزرا. یہ ابن شہاب زہری. مجھے کہنے دیے، لیث ابن سعد ابن شہاب زہری کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ ما رأیت عالما قط اجمع من الزہری، ما رأیت عالما قط اجمع من الزہری وان حدث عن القرآن والسنة فكذلك. کہ میری آنکھوں نے ابن شہاب زہری جیسا جامع عالم نہیں دیکھا، اور اگر قرآن اور حدیث بیان کرنے پر آتے تھے تو اس میں بھی بہت ممتاز اور منفرد ہوتے تھے. یہ ابن شہاب زہری ہے، وہ سب سے پہلے مدون. تو تاریخ کا یہ استناد اور یہ تحفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو محفوظ کیا ہے، نوک پلک کو جو محفوظ کیا ہے، آپ کے اشاروں کو محفوظ کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے حصے میں نہیں آیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. تو پہلی بات کیا تھی کہ آپ کی سیرت محفوظ ہو. دوسری بات کیا تھی کہ ایسی شخصیت کو اسوہ اور رول ماڈل بنایا جائے کہ جس کی تعلیمات، جس کا پیغام عالمگیر ہو. اس کو ہم لیتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. ہم نے نبی کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا، سب اس میں آ گئے. عالمگیر نبی، عالمگیر تعلیمات. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے عالمین، دنیا جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص رنگ کے لیے، کسی خاص زبان کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، عالمگیر. تبھی تو نبی کے دربار میں جہاں شرفاء قریش نظر آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بلال حبشی نظر آتے ہیں. جہاں عمر فاروق نظر آتے ہیں وہاں سلمان فارسی نظر آتے ہیں. جہاں عثمان غنی نظر آتے ہیں وہاں بنی اسرائیل کے عبداللہ ابن سلام نظر آتے ہیں. جہاں حضرت علی نظر آتے ہیں وہاں صہیب رومی نظر آتے ہیں.
جہاں دوسرے شرفا نظر آتے ہیں وہاں یمن کے ابو ہریرہ نظر آتے ہیں. رنگ و نسل کی تفریق ختم کر دی آپ نے, علاقے کی تفریق ختم کر دی آپ نے. حبشی بھی وہاں ہے, رومی بھی وہاں ہے, فارسی بھی وہاں ہے, اور شرفا بھی وہاں ہے, یمنی بھی وہاں ہے. علاقے کی تفریق ختم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ اور یہ تصور ختم کر دیا کہ انسان اونچ نیچ لے کر کے پیدا ہوتا ہے. اس تصور ہی کو ختم کر دیا, اس کو رد کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. نمبر 3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر زندگی کی, یعنی ایسی شخصیت کو رول ماڈل بنایا جانا چاہیے, ایسی شخصیت کو نمونہ بنانا چاہیے, ایسی شخصیت کو اسوہ بنانا چاہیے کہ جس کی سیرت میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی ہو, اور پھر ان کا اتباع کرنے والا کہیں بھی خلا محسوس نہ کرے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے نا. عبادت کے باب میں آپ کا طریقہ ملے گا, معاشرت کے باب میں آپ کا طریقہ ملے گا, معاملات کے باب میں آپ کا طریقہ ملے گا. تجارت کرنی ہے, رہنمائی مل جائے گی. کاشتکاری کرنی ہے, کسانوں کو رہنمائی مل جائے گی. آب پاشی کرنی ہے, آب پاشی کرنے والوں کو رہنمائی مل جائے گی. کتاب المساقات, کتاب المزارعات. کون سا ایسا گوشہ ہے جو چھوڑا ہے؟ جائے انگشت نہاد نہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس گوشے میں یا اس فیلڈ میں میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. صرف نبی جس زمانے میں تھے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں, رہتی دنیا تک, قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کے لیے اس میں رہنمائی ہے. نمبر 4 کیا تھا کہ وہ قابل اتباع ہو, مطلب اس کی پیروی انسانی سکت سے باہر نہ ہو, انسانی طاقت سے باہر نہ ہو. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فرشتہ تھے, نہ دیوتا تھے, نہ دیوتا کے اوتار تھے. دوسرے مذاہب میں یوں سمجھا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ خدا انسانی شکل میں اوتار اختیار کر کے آتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں, فضا میں اڑتے ہیں, جانوروں کے اجزاء کو انسانوں کے اجزاء کے ساتھ جوڑتے ہیں, ملاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بھلا ایسی شخصیت کا اتباع کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے باب میں اہل مکہ کا یہی تو اعتراض تھا نا. سورہ فرقان میں کیا فرمایا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اس نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری طرح کھاتا ہے, بازاروں میں گھومتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے, مارکیٹوں میں گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ جواب دیجیے ان کو کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے, میں نے کب کہا ہے کہ میں انسانوں سے اوپر کی چیز ہوں, میں ما فوق البشر شخصیت ہوں. کہلوایا, قل کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم. کیوں؟ میں تمہاری طرح انسان ہوں. بھائی ہم جنس ہوگا تو اتباع کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہے, ان کو پیاس لگتی ہے, ان کو غم ہوتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, وہ شادی کرتے ہیں, وہ باپ ہے, ان کی اولاد ہے, ان کی بیوی ہے. جو عوارض ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ سارے عوارض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب انسان کے لیے ایسی شخصیت کا اتباع کرنا آسان ہو گیا, وہ ما فوق البشر شخصیت
نہیں ہے، وہ ہماری جنس میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ 4 باتوں کی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے محب، میرے مکرم ڈاکٹر صاحب نے جو نعت پڑھی، دل خوش ہو گیا۔ کچھ اشعار میں بھی سنا دوں، ان کے جیسا میرا ذوق نہیں، اللہ پیدا کر دیں۔ مسدس حالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی۔ آب زمزم بولتے ہیں نا، آبی یعنی پانی میں رہنے والا، خاکی یعنی خاک پر رہنے والا، بر و بحر، خشکی اور تری میں رہنے والا۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک نام مصطفیٰ ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ ترقی کرتے ہیں تنزلی آتی ہے۔ نبی کی ذات وہ ہے کہ وہ ترقی کرتی ہی گئی، کرتی ہی گئی، کرتی ہی گئی، اور کرتی ہی رہے گی، کرتی ہی رہے گی تا قیام قیامت۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ در فشانی نے تیری، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، قطروں کو دریا کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی، اللہ اللہ کیا نظر تھی، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ربائی لکھی، 4 مصرے، 3 لکھ لی ہے۔ پہلا مصرع تھا بلغ العلا بکمالہ، نبی بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، تاریکی اور ظلمت اور اندھیرا چھٹ گیا آپ کی خوبصورتی سے، آپ کے جمال سے۔ کیسا خوبصورت چہرہ، کیسا جمال۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میری سوئی گم ہو جاتی تھی تو میں آپ کے چہرے انور کی روشنی میں وہ سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے کہنے دیجئے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن اور جمال تھا نا، وہ تو صحابہ کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ ظاہر ہوتا تو صحابہ تاب دیدہ نہ لا سکتے تھے۔ تو صحابہ نے تو جو بیان کیا، وہ جو دیکھا وہ بیان کیا، یہ حسن و جمال تھا۔ تبھی تو حسن ابن ثابت نے کہا نا، کیا کہا؟ احسن منک لم تر عینی قط، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ اجمل منک لم تلد النساء قط، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک اور مبرہ پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ یعنی اس کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا پیکر محسوس بنایا جا رہا تھا تو اللہ پوچھ رہے ہیں، اے نبی بتاؤ آپ کی ناک کیسی رکھوں، آپ کی بھویں کیسی رکھوں، آپ کی پلکیں کیسی رکھوں، آپ کے رخسار کیسے رکھوں، آپ کا کاندھا کیسا بناؤں، آپ کی ہتھیلیاں کیسی رکھوں، آپ کا قدم پہ کیسا بناؤں۔ کأنک خلقت کما تشاء۔ کسی نے یوں کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تشبیہ دی، آپ کے حسن کو تشبیہ دی چاند کے ساتھ، تو وہ شاعر شکوہ کرتا ہے کہ بھلا چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ بھلا چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائی، چاند میں ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ بھی نظر آتا ہے، اور نبی کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ربائی میں سے پہلی تھی، بلغ العلا بکمالہ، نبی بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، تاریکیاں چھٹ گئی آپ کے حسن و جمال سے، وہ جمال پر یاد آیا۔ اور اس کے بعد تیسرا مصرع، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصلتیں، آپ کی تمام عادتیں، آپ کے تمام اطوار، آپ کے تمام طریقے، آپ کا پورا لائف سٹائل، آپ کا سراپا حسن ہی حسن تھا، جمال ہی جمال تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مصرے لکھے، یہ الہامی اور منامی ہے، نبی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے چوتھے مصرے کی۔ چوتھا کوئی موضوع نہیں ہو رہا تھا، بیٹھ نہیں رہا تھا، فٹ نہیں ہو رہا تھا، نیند آ گئی، سو گئے، خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اے سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سعدی کیوں نہیں کہتے آگے کا مصرع صلو علیہ وآلہ؟ آنکھ کھلی اسی وقت سے زبان زد، یہ 4 مصرے ہو گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امیر خسرو نے نبی کی شان میں ربائی لکھی اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد پیر طریقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی، تو کہا کہ نہیں، سعدی جیسی نہیں۔ پھر محنت کی کوشش کی، حق فق کیا، چھانٹنا مٹانا کیا، پھر پیش کی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سعدی جیسی نہیں۔ پھر محنت کی، سعدی جیسی نہیں۔ آخر کہنے لگے میر خسرو کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ سعدی جیسی نہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ رات کو آنا میرے پاس تہجد کے وقت۔ امیر خسرو پہنچے، پیر و مرشد ذکر میں تھے، آ میرے پاس بیٹھ، بٹھایا، اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات میر خسرو سے کہی کہ سعدی نے 3 مصرے لکھے اور چوتھے مصرے پر غنود کی طاری ہو گئی، نبی آتے ہیں اور چوتھا مصرع سناتے ہیں، بھلا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تو میرا عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، رول ماڈل ہمارے لیے نبی کی ذات ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ سنیے، ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہمارے سروں پر پھلوں سے لدا ہوا ٹوکرا ہو، کھانے پینے کا سارا سامان ہو، اور ہم دوسرے کے سامنے کاسے گدائی پھیلا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنے طرز عمل سے، زبان سے نہیں، اپنے طرز عمل سے گداگری کر رہے ہیں، دوسروں کی اسٹائل لے رہے ہیں، دوسروں کا طرز زندگی لے رہے ہیں، اپنے طرز عمل سے۔ زبان حال سے تو عشق و محبت کے دعوے ہیں، لیکن طرز عمل کچھ اور ہے۔ حدیثیں جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ کر دوں، شاید فائدے سے خالی نہ ہو، اور آیت کا ترجمہ آخر میں کر دوں۔ پہلی حدیث پڑھی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 2،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد والناس اجمعین کا اضافہ ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نمبر 3، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت پڑھی گئی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کامل کی قید ہم سب کو بچانے کے لیے لگانی پڑتی ہے تاکہ پردہ پڑ جائے۔ ناقص تو ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں مومن تو ہے نا، تو تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یکون ہوا، اس کی ڈیزائر، اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ 3 حدیثیں۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا، یا بنیہ، او پیارے، ان قدرت ان تصبح و تمسیہ، تم سے یہ ہو سکے کہ صبح شام اس حالت میں کرو۔ کس حالت میں؟ کہ لیس فی قلبک غش لاحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے غش نہ ہو، غل نہ ہو، حقد نہ ہو، ہیٹ نہ ہو، نفرت نہ ہو، تو کر گزرو۔ فإن ذلک من سنتی، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آخری حدیث، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد بشر جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر جو ابا کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی بدقسمت کون ہوگا جو ابا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا ابا کیا۔ نافرمانی زبان سے نہیں ہوتی، زبان حال سے بھی ہوتی ہے، لائف اسٹائل سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کا اسوہ اور نمونہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس مجمع میں عربی داں حضرات بھی ہے، اس لیے یہ بات عرض کرتا چلوں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی لقد سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی لقد سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے، وہ جواب قسم ہے، اس سے پہلے قسم محذوف ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، اپنے علو مرتبت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، اپنے عظمت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تحقیق کے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت کی ملاقات کا مشتاق ہو اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ رب العزت کی دیدار کے مشتاق ہیں، اور ہم سب کا ایمان اور یقین آخرت پر ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والا ہو، اس کے لیے نبی کی ذات گرامی میں اسوہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس اسوے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں جیسے نیت میں پڑھا گیا، سنایا گیا کہ وہ طریقہ جس طریقے کے لیے نبی نے کفار قریش اور کفار مکہ کے گھروں کے دھکے کھائے، آج وہ طریقہ ہمارے گھروں سے دھکا کھا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔